الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی بھی ہدایت آئے تو ایسا شخص جس نے میری ہدایت کی پیروی کی ہوگی تو اسے نہ اپنا خوف ہوگا اور نہ اپنوں کے بارے میں غم ہوگا، اور وہ لوگ جو منکر حق ہوئے کافر بن کر اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور دوزخی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 39 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا، اور یہاں پہ یہ رکوع بھی مکمل ہوا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں جنت سے رخصت کیا اور سیدہ حوا علیہ السلام کو، تو ارشاد ہو رہا ہے کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے ارشاد فرمایا کہ تم سارے کے سارے یہاں سے اکٹھے اتر جاؤ۔ اب عربی قاعدہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام یہ تو دو لوگ تھے، اور عربی زبان میں دو لوگوں کے لیے تثنیہ کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ باقی زبانوں میں واحد اور جمع ہوتے ہیں، عربی زبان میں واحد، تثنیہ اور جمع ہوتے ہیں۔ ایک کو واحد بولتے ہیں، دو کو تثنیہ بولتے ہیں، اور دو سے زیادہ جب تین اور تین سے زیادہ ہوں تو اسے جمع بولتے ہیں۔ اہل عرب کی یہ فصاحت و بلاغت ہے اور ان کی زبان کی یہ عظمت ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہارے ہاں ایک کے بعد جو بھی زیادہ ہو تو تم جمع میں لے آتے ہو، ان کا نہیں، دو تثنیہ ہوتے ہیں اور جب تین اور تین سے زیادہ ہوں تو وہ جمع ہوتے ہیں۔ اب یہاں یہ دو شخصیات تھیں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام، تو اصولاً ہونا یہ چاہیے تھا قُلْنَا اهْبِطَا مِنْهَا، یہ الفاظ قرآن کے ہوتے، لیکن قرآن نے یہاں جمع فرمایا ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا، اہبتا، یہ جو صبح درس نامی پڑھنے والے ہیں وہ ذرا غور سے یہ میری بات سنیں، اہبتو، اب یہاں اہبتا آنا چاہیے تھا، یہاں آیا ہے اہبتو، یعنی جمع کا صیغہ، تین سے زیادہ۔ اب یہاں بات تین سے زیادہ کی ہو رہی ہے، جبکہ جنت سے نکلنے والے کتنے تھے؟ دو لوگ تھے۔ اور پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ قرآن کے ہمیں ایک ایک لفظ پہ غور کرنا ہے نا، گرامیٹیکلی بھی، اس کے تشریح بھی، تفسیر بھی، ہر لحاظ سے، ظاہر عربی زبان کا ہے۔ تو اس کا جواب یہ لکھا مفسرین نے، فرمایا چونکہ جب آدم علیہ السلام وہاں سے اتر رہے تھے تو ان کی پشت پاک میں قیامت تک آنے والی پوری نسل انسانیت ان کے ساتھ جنت سے اتر رہی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جمع فرمایا، اور وہ بے شمار لوگ تھے۔ جب آدم علیہ السلام، ہم بھی اس وقت آپ کی پشت میں تھے، آپ بھی، میں بھی، سارے جو قیامت تک آنے وہ بھی سارے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں موجود تھے۔ ان سب کو اس وقت آپ کے ساتھ جنت سے نکلنا پڑا، اور وہ سارے وہاں سے نکلے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا، ہم نے فرمایا تم سارے کے سارے، آگے جمیعہ کا معنی بھی ہوتا ہے، جمیعاً، سب کے سب، اور یہ بھی تو جمع، تم سارے اکٹھے یہاں سے اتر جاؤ جنت سے زمین کی طرف۔ اب جب آدم علیہ السلام، روایات میں لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام وہاں سے اتر رہے تھے
تو انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ہم زمین میں جائیں گے، پھر وہاں سے ہم واپس بھی ادھر آئیں گے، نہیں آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، تم یہاں سے جاؤ زمین میں، اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں وہ اگر تم کرو گے اور تمہاری اولاد جو ہے، تمہاری ذریت جو ہے وہ یہ کرے گی، تو اصل تو تمہارا گھر یہی ہے، ہم تمہیں واپس تمہارے اسی اصلی گھر میں بلا لیں گے۔ یہ فرما کے وہاں سے رخصت کیا۔ تو اس سے آپ کو تسلی ہوئی، کہا جی وہ کیا ہے؟ قرآن نے اس کو بیان کیا، فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس اگر تمہارے پاس جب ہماری طرف سے کوئی ہدایت آئے، اب وہ ہدایت بالواسطہ ہے، بلا واسطہ ہے، کبھی تمہارے ساتھ سامنے براہ راست آ جائے، یا تمہارے بعد آگے یہ نسل انسانی ظاہر چلے گی تو ان تک آئے۔ فرمایا ہماری طرف سے جب تمہارے پاس ہدایت آئے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ وحی کا آنا۔ فرمایا اب تمہاری نسل آگے چلے گی تو نسل انسانی کی ہدایت کے لیے ہم نبیوں کو، رسولوں کو تمہاری اولاد سے ہی منتخب کریں گے، اور انہی کے پاس ہمارا پیغام آیا کرے گا، ہم ہدایت بھیجا کریں گے۔ وہی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ وہی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے، یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن نے پہلے ورق پہ ہی لکھ دیا، موجود ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے، تقوی والوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اور یہ پورا قرآن الحمد سے والناس تک کیا ہے؟ ہدایت نامہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہدایت نامہ ہے۔ یہ ہدایت نامہ کیوں بنا؟ اس لیے ہدایت نامہ بنا کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور جو بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہی ہدایت نامہ ہوتی ہے، چاہے وہ زبور کی صورت میں ہو، چاہے وہ تورات شریف کی صورت میں ہو، چاہے وہ انجیل پاک کی صورت میں ہو، یا چاہے وہ قرآن پاک کی صورت میں، وہ ہدایت ہی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے صحیفے آئے وہ بھی سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ بھی ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے وہی ہے۔ فرمایا اب جب فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر ظاہر میں اس وقت پہلے وہ بات کر لیں، بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، سب تک ہدایت آئی کہ نہیں آئی؟ سب تک ہدایت پہنچی، اور سب سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، سب سے زیادہ۔ اور جتنا اللہ تعالیٰ نے لاڈ بنی اسرائیل کے اٹھائے ہیں، جتنا ان کو ناز و نم دیا ہے، اس سے پہلے کسی اور امت کو اللہ نے یہ نہیں دیا۔ وہ جناب اس قدر جنگل میں جا رہے ہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، ظاہر ہے جہاد میں لڑنا پڑتا ہے، مشکلات ہوتی ہیں، موسم گرم سردی، یہ ساری چیزیں حصہ ہے۔ تو مجاہد کہہ نہیں جی اب گرمی ہے، اب میں نے نہیں لڑنا، یہ سردی ہے تو میں نے نہیں لڑنا، ایسی تو بات نہیں نہ ہوتی۔ مجاہد کا کام ہے مجاہد جہاد کرنا۔ اب وہاں گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہنے لگے؟ گرمی بڑی ہے جی، اللہ سے کہیں ہمارے اوپر کوئی بادل شادر کر دے، سایہ کر دے۔ اللہ نے بادل بھیج دیا۔ کبھی کہتے جی آپ اللہ سے کہیں ہمارے لیے پکا پکایا کھانا اتار دے، پکا پکایا کھانا نازل ہو جاتا۔ کبھی کہتے ہیں ہمارے لیے یہاں سے پانی نکالے جی، پتھروں سے ڈائریکٹ۔ ٹھیک ہے جی، 12 قبیلے ہیں جی، ہمیں 12 کب گھاٹ چاہیے، الگ الگ چاہیے، ہم نے دیکھ دوسرے سے اکٹھے مل کے نہیں پینا۔ 12 قبیلے ہیں تو ہمیں 12 چشمے ہی چاہیے، 12 گھاٹ ہی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اچھا موسیٰ مارو اپنا سوٹا، پتھر سے نکل آئیں گے 12 چشمے، وہ نکال دی۔ یہ چند ایک باتیں میں عرض کر رہا ہوں، یعنی جو وہ مانگتے تھے اللہ تعالیٰ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام جاتے مالک کے پاس اور وہاں عرض کرتے، اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دیتا۔ لیکن اس کے باوجود یہ ایسی ناشکری قوم تھی۔ ناشکرا ہونا دنیا کا سب سے بڑا گناہ، یاد رکھو، شرک کے بعد۔ شرک کے بعد یہ بہت بڑا گناہ ہے ناشکری کرنا، اور اللہ کو یہ بہت ناپسند۔ اللہ اس لیے قرآن میں فرمایا کہ ان شکرتم لازیدنکم، جو شکر کرتے ہیں نا میں ان کی نعمتوں کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہوں۔
اور جو ناشکرے ہوتے ہیں میں ان کی پہلی والی چیزیں بھی واپس سلب کر لیتا. اس لیے بندے کو ہر لمحہ مالک کی بارگاہ میں صابر اور شاکر ہی رہنا چاہیے. یہ مالک کو بہت پسند ہے، اور یہی ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا، صابر بھی رہے شاکر بھی رہے. یہی آپ کے کمپینینز صحابہ کرام، آپ کے اہل بیت اطہار، سب نے یہی کیا. اس امت کے جو صالحین اولیاء ہیں انہوں نے ساری زندگی صبر و شکر میں گزاری. مشکل تو ہے، ظاہر ہے، بندہ کہہ جی آسان ہے، آسان تو نہیں ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس مشکل کا درجہ اور صلہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا صلہ ہے. تو اب یہاں پہ فرمایا گیا کہ جب تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت آ جائے، اب امت کی طرف آ جائیے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے، اور پوری سب سے پہلے عرب لوگ، عرب کے پاس دنیا کی سب سے بڑی ہدایت آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پاک میں، اور سب سے بڑا ہدایت نامہ اس امت کو اللہ نے دیا ہے جو کسی اور امت کو کبھی نہیں ملا، اور وہ ہے قرآن پاک. قرآن پاک جیسی کتاب، اس طرح کی مفصل کتاب، اس طرح کی ہر لحاظ سے رہنمائی کرنے والی کتاب اس سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آئی. تورات شریف، زبور شریف، انجیل پاک اللہ کے کلام ہے، مقدس ترین ہے، لیکن ان کے احکامات قرآن کے مقابلے میں بہت اجمالی ہیں. قرآن کے سارے احکامات تفصیلی ہیں، اور کوئی ایک پہلو قرآن نے نہیں چھوڑا جس کو قرآن نے بیان نہ کیا. بائبل شریف میں بہت سی چیزیں ہیں جو نہیں ہیں بیان. اس میں بندہ مر جائے تو تقسیم وراثت ہوتی ہے نا جی، قرآن نے پورا یہاں سٹرکچر دیا. آپ نے سنا جب ہم نے یہ درس پہلا جو ہم نے ختم کیا تھا اس میں بیان کیا تھا میں نے، لیکن بائبل پاک میں نہیں ہے، انجیل پاک میں نہیں ہے تقسیم وراثت کا بیان. یہ میں نے ایک مثال دی ہے. جو سب سے میجر چیز ہے مرنے کے بعد، جو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے وہ تقسیم وراثت کا ہوتا ہے، جس پر سگے بھائی بھی زندگی بھر کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. یہ ایک بڑا فتنہ ہے، مال کو اللہ نے فتنہ کہا ہے، تو یہ آزمائش ہے. تو اب یہ میں نے ایک مثال دی، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن قرآن پاک نے زندگی کا کوئی ایک پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس کو بیان نہ کیا. اس لیے دنیا کا سب سے بڑا ہدایت نامہ کیا ہے؟ قرآن پاک. فرمایا جو اس کی پیروی کر لے گا نا اس کا انعام کیا ہے؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ اسے اپنا خوف ہوگا، نہ اسے اپنوں کا غم ہوگا، نہ کسی اور کا غم ہوگا. وہ دنیا میں بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کی رحمتوں میں رہے گا بے خوف و قدر، اور جب بروز حشر بارگاہ سمدیت میں جائے گا، حشر کا میدان لگا ہوگا، سارے پریشان ہوں گے، یہ اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہوگا. اور وہ لمحہ اتنا مشکل ہے اور اتنا لمبا ہے، روایات میں آتا ہے کہ لوگ کہیں گے یہ اتنا لمبا دراز وقت ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ لوگ ہوں گے نا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والے لوگ، ان کے لیے وہ لمحہ اتنا جلدی سے گزر جائے گا کہ فرمایا انہیں یوں محسوس ہوگا جیسے ہوا کا جھونکا چلا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا اور وہ حساب والا وقت ہی ختم ہو جائے. اور یہ بات بالکل درست ہے. اس لیے رات تو برابر ہوتی ہے نا جی. ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، اس سے پوچھے تو کیا کہتا ہے؟ یار رات ختم ہی نہیں ہوتی، بڑی لمبی رات ہے. اور دوسرا صحت مند بالکل فٹ فاٹ سارا دن کام کر کے آیا ہوا تھکا، وہ اٹھتا ہے، اسے کیا کہتا ہے؟ یار رات کا پتہ ہی نہیں چلیا، لیٹیاں دے نال ہی اذان ہو گئی. ٹھیک ہے جی، اب رات اتنی تھی، ٹائم اتنا تھا، لیکن دو احساسات الگ ہیں. ایک کہتا ہے رات کا پتہ بھی نہیں چلا، اور دوسرا کہتا ہے بڑی لمبی رات ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس پہ مصیبت تھی. مصیبت والے کے وقت آہستہ نہ ہو جاتے ہیں، وقت آہستہ نہیں ہوتے، اس کے لیے وہ وقت کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے، گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور جو شخص سکھ میں ہوتا ہے اس کے لمحے وہ بڑے جلدی سے اسے محسوس ہوتے ہیں گزرے، کیونکہ وہ سکھ میں ہوتا ہے اور اس سکھ میں مبتلا ہو جاتا ہے، سکھ میں اندر ایسا وہ مست ہوتا ہے اسے وقت کا احساس بھی نہیں ہوتا. تو اب وہاں بھی یہی ہوگا، وقت تو بڑا ہوگا لیکن
ان کے لیے مشکل ہوگا جو مجرم ہیں، لیکن جو اہل محبت ہوں گے یہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والے ہوں گے، یہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور رحمت کی وجہ سے انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور وقت گزر جائے گا۔ اللہ ہمیں انہی میں سے کرے۔ آگے فرمایا والذین کفروا، اب یہ دوسرے لوگ ہیں۔ اے آدم علیہ السلام تیری ذریت ایک تو ایسی ہوگی، اور دوسری تیری اولاد وہ اگر جنہوں نے کفر کیا، کافر ہو گئے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہمارے اس ہدایت نامے کو جھٹلا دیا، ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، ان کی تکذیب کر دی۔ اب یہ لکھا مفسرین نے تکذیب دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ماننا ہی نہ، کہ نعوذ باللہ ہم اس قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو ہوتے ہیں اعتقادی کافر، ابو جہل، ابو لہب، نعوذ باللہ، یہ تو بہت بڑے مجرم، ان کا ٹھکانہ تو مستقل جہنم۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنے عمل سے آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اپنے عمل سے، اپنے کریکٹر سے، اپنے کردار سے۔ قرآن پڑھا ہے، سمجھا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کے الٹ کرتے، جانتے ہوئے کہ یہ غلط ہے پھر بھی وہ کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ عملی جھوٹا کرنے والے ہیں لوگ، قرآن کو عملی طور پر قرآن کی تکذیب کرتے ہیں۔ فرمایا کیا ہے؟ جو پہلے لوگ ہیں جو اعتقادی جھوٹے ہیں وہ تو مستقل جہنم میں رہیں گے، اور یہ جو عملی لوگ ہیں جو عملاً جھوٹے اس کو تکذیب کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن اللہ کرم فرمائے گا تو کسی لمحے کے بعد رحمت فرما کے انہیں وہاں سے نکال دے گا۔ لیکن جہنم کی تو اللہ معاف کرے، ایک گھڑی بھی، اللہ اکبر اللہ، ایک گھڑی بھی، اور پھر وہاں کا تو ایک دن یہاں کے 1000 سال کے برابر ہے، 1000 سال کے برابر ہے۔ اب یہ غور طلب بات ہے، ہم نے آیتوں کی تکذیب نہیں کرنی، آیتوں کو جھٹلانا نہیں ہے عملی طور پر، ہم نے آیتوں کو ماننا ہے عملی طور پر۔ جو ہمیں قرآن کہتا ہے، فرماتا ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ شیطان بہت حملہ کرے گا، بہت کوشش کرے گا کہ قرآن کی اس بات کو بھی چھوڑو، یہ بھی جھٹلاؤ، یہ بھی جھٹلاؤ، اور اس طرح ہوتا ہے۔ وہ بڑا مشہور مقولہ ہے نا جی، یہ ہندوستانیوں کا، آدمی کا شیطان آدمی، کہ جب تک آدمی کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی جو ہے نا وہ خرابی نہ کرے تو خرابیاں نہیں ہوتی، جب بھی کوئی برا شرارت کرتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دوسرا بندہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ لکھنؤ والوں کا بڑا مشہور مقولہ ہے، آدمی کا شیطان آدمی۔ اب یہ آدمی کا شیطان آدمی کس لحاظ سے؟ شیطان جو ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ بہانے بھی آپ کو خود تراش کے دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ کل جمعے کے بعد کچھ 3-4 احباب آئے تو سود پہ انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا۔ اب جس شخص نے انہیں بھیجا، جس ایجنٹ سے وہ تفصیلی ملاقات کر کے آئے، اب انہوں نے مجھے بتایا نہیں ہے، میں نے اینڈ پہ انہیں بتا دیا کہ آپ کو پورا بریف کر کے بھیجا ہے کسی فلاں بینکر نے یا فلاں بندے نے۔ انہوں نے مجھے ایسی جناب دلائل دیے، سارے دلائل کا الحمدللہ میں نے قرآن سے جواب دیا، سارے دلائل کا قرآن سے جواب دیا۔ اینڈ پہ انہوں نے کہا جی آپ نے بالکل درست کہا ہے، ہمارا دل مطمئن ہو گیا کہ وہ غلط ہے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، یہ جو آپ نے ہمیں قرآن کی روشنی میں بتایا یہ درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں نے کہا جی جو آپ نے دلائل دیے نا، یہ دلائل آپ کی کیپیسٹی کے نہیں ہیں، نہ آپ کا لیول ہے کہ یہ دلائل آپ دیں، آپ کو کس نے یہ دلائل سمجھائے؟ انہوں نے خیر بس ہنس پڑے، مجھے سمجھ لگ گئی۔ میں نے کہا دیکھیں یہ ہے شیطان، شیطان آپ کو دلائل سمجھائے گا، شیطان آ جائے گا آپ کو ناجائز چیزوں کے دلائل دینے کے لیے، اور یار چھوڑ تو بڑا، باقی بھی تو فلاں بھی تو نہیں آیا، وہ بھی تو یہ برائی کر رہا ہے، خیر ہے بخشا ہی جانا، خیر ہے، ایسی باتیں آتی ذہن میں، اور سارے برائی کر رہے ہیں تو وکھرا کر تو بڑا نیک چھٹ یار، باقی بھی ایسے لوگ کہتے ہیں نا، لوگ ہی کہتے ہیں، وہ آدمی انسان نہیں ہوتا، نہ وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ اس وقت شیطان بول رہا ہوتا ہے، وہ اس وقت شیطان بول رہا تھا یار چلو ایک دفعہ کر لیں نہ کری خیر ہے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہارے خون میں تمہاری رگوں میں چلتا ہے اور تمہیں برائی سجا کر پیش کرتا ہے اور اس پر تمہیں دلائل بھی دیتا ہے، تمہیں مطمئن کرتا ہے آغاز پر اور تم اس پہ مطمئن ہو جاتے ہو۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر 90% یہی مصیبت چل رہی ہے۔ اس لیے بی اویئر، باخبر رہیں اور جاگتے رہیں۔ ایسی صورتحال میں اللہ اور اللہ کے رسول کے جو واضح احکام ہیں ان پر قائم رہیں اور ڈٹے رہیں، اسی میں کامیابی ہے۔ دلائل سب سے بڑھ کر کس کے ہیں؟ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا کلام آ جائے وہاں بڑے سے بڑا آدمی بھی آپ کے سامنے کوئی بات کرے اسے دیوار میں مار دو، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کلام آ گیا۔ ہم جن امام کے مقلد ہیں، جن کا نام ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، فقہ حنفی کے بانی حضرت نعمان بن ثابت آپ کا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا پتہ کیا فرمان ہے؟ آپ نے فرمایا اے میرے ماننے والے، میرے لوگوں، میری تقلید کرنے والوں سن لو، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا بیان آ جائے اور احکام ان کا آ جائے، حکم ان کا آ جائے تو ابو حنیفہ کی بات کو دیوار میں مار دینا۔ یہ ہمارے امام کا قول ہے، فقہ کے امام کا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان ہے۔ تو اس لیے اب یہ مت اس پہ متاثر ہوں کبھی کسی آدمی سے، مت متاثر ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں میرا اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں کیا کہتے ہیں۔ تو اب فرمایا جنہوں نے انکار کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان کی سزا کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہیں، یہ جہنمی ہیں، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی اولاد آدم سے محفوظ فرمائے، ہمیں پہلی کیٹیگری والی اولاد آدم میں شامل فرمائے اور ہمیں اصحاب جنت والوں میں سے شامل کر لے، اور اصحاب جنت والوں میں ہمارا نام تحریر فرما دے، اور وہ نام آپ نے خود تحریر کرنا ہے۔ وہ آپشن اللہ نے آپ کو دے دی، ٹرو فالس آپ کے پاس آ گیا، درست غلط آپ کے سامنے آ گیا۔ یہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ آپ نے اور ہم نے خود کرنا ہے دنیا میں اپنے لیے۔ اللہ ہمیں اچھا فیصلہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔